ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے
وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، پل کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب حافظ شیراز احمد صاحب کو، جن کے ہاں اللہ کریم نے بیٹے کی ولادت کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ کریم اس آنے والے بچے کی برکتیں عطا کرے اور اپنے والدین کے لیے اس بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا قبر و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اسی مناسبت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو اولاد کی اہمیت، اولاد کی دنیا میں برکت، اولاد کی قبر میں برکت، اولاد کی آخرت میں کیا برکت ہوتی ہے، کون سی اولاد اپنے والدین کو جنت میں لے کر جاتی ہے اور کون سی اولاد اپنے والدین کو دوزخی بناتی ہے، اس حوالے سے معلومات بھی ہوں گی، اور اگر ہم نے عمل کیا تو اللہ کریم نے چاہا تو جن کو اولاد کی نعمت ملی ہے یہ اولاد ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ کبیر میں اور علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ امتی جب اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے درود و سلام کی عادت بنا لیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کو اپنے عاشقوں میں قبول کر لیتے ہیں۔ اور آج شیطان یہ بھی وسوسہ ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے
کہ نبی مدینے میں ہے، تم یہاں پاکستان میں ہو، تم یہاں سے اگر درود و سلام پڑھو گے تو نبی تک آواز کیسے پہنچے گی؟ نبی کو کیسے پتہ چلے گا کس امتی نے کہاں سے اور کب درود پڑھا؟ تو اس روایت کے اندر اس شیطانی وسوسے کا علاج بھی موجود ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان للہ ملکن، اللہ کریم نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ ویسے یہ بھی حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ سے اجازت لے کر صبح آتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ارد گرد چکر لگا کر سارا دن حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ 70,000 فرشتے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اور آتے ہیں جو مغرب سے لے کر صبح فجر تک آقا علیہ السلام کی مزار کا چکر بھی لگاتے ہیں، گھومتے بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام پر پوری رات صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور جس فرشتے کی ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو اب وہ قیامت تک دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں۔ لیکن یہ حضور کے امتی کی خوش نصیبی ہے کہ آقا علیہ السلام کا امتی جب چاہے، جہاں چاہے، روضے رسول پر جا کر پڑھے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھے، جب دل کرے اپنے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ امتی کو کوئی پابندی نہیں کہ میری بارگاہ میں ایک دفعہ پڑھ، میری بارگاہ میں ایک دفعہ حاضری دے، میرے روضے پر ایک مرتبہ آ، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، حضور کا عاشق، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس سال چاہے، جس مہینے چاہے، وہاں بھی حاضر ہو کر سلام پڑھ سکتا ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی جب چاہے ایک بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ سکتا ہے۔ اتنی برکتیں ملنے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا بد نصیب امتی نہیں ہے۔ اب روایت سنیے، علامہ سخاوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان للہ ملکن، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے مزار پر ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وہ فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کمال کیا ہے اس کا؟ اللہ نے اسے جو سننے کی طاقت دی ہے وہ طاقت ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم وہی سنیں گے جو قریب سے آواز آئے، جیسے ابھی آواز آ رہی ہے۔ اگر کوئی دور سے ہمیں پکارے ہم نہیں سن سکتے۔ ہماری آنکھ وہی دیکھے گی جو ہمارے سامنے ہوگا، لیکن اگر آنکھ کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو آنکھ رکاوٹ کے پار کون ہے، کیا ہے، نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن اللہ کا وہ معصوم فرشتہ، اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہ فرشتہ جو میری مزار پر مقرر ہوگا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں اللہ کریم نے حضور کے روضے پر جس فرشتے کو مقرر کیا، اس کی طاقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے جو سننے کی طاقت دی ہے، فرمایا وہ عام انسان کی طرح نہیں، بلکہ وہ فرشتہ حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر کائنات میں حضور کا امتی، حضور کا غلام، حضور کا عاشق، کائنات کے کسی بھی کونے سے جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ
اس کے سلام کو سنتا بھی ہے، اور دیکھنے کی طاقت یہ ہے کہ فرشتہ اسے دیکھتا بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اور جب امتی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس امتی کا سلام سن کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ رسول میں جا کر وہ سلام پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے فلاں ملک سے، فلاں شہر سے، فلاں بستی سے، فلاں آبادی سے، آپ کا امتی کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، اے میرے آقا اپنے اس امتی کا سلام قبول فرما لیجئے۔ جب وہ فرشتہ اس امتی کا سلام پیش کرتا ہے، میرے آقا اپنے اس امتی کا سلام سنتے ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو اس امتی کو سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ عقیدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سوچو، اے مسلمان غور کر، جب حضور کے مزار پر موجود فرشتے کو اللہ نے یہ کمال دیا، یہ سننے کی طاقت دی، یہ دیکھنے کی طاقت دی، یہ علم عطا کیا کہ پڑھتا سلام حضور کا غلام ہے، مگر فرشتہ اسے جانتا بھی ہے، باپ کو بھی جانتا ہے، کہاں سے سلام پڑھا یہ بھی جانتا ہے، اس کے سلام کو سنتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اور اس کا نام، باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سلام بھی پیش کرتا ہے۔ فرمایا جب حضور کے دربار کے خادم کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے تو پھر سوچ تیرے کریم رب نے تیرے نبی کو کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یہ عقیدہ ملا، جب فرشتہ غلام ہو کر، خادم ہو کر وہ درود و سلام والے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، سلام بھی سنتا ہے، تو اس سے پتا چلا جب غلام کو یہ کمال ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کریم نے یہ کمال سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کو بھی عطا کیا ہے۔ ہاں ہاں، حضور کا عاشق، حضور کا امتی، حضور کا غلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اپنے اس سلام پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس نے کہاں سے سلام پڑھا میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں، سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، حتیٰ کہ سلام پڑھتے ہوئے امتی کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے اس امتی کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور اگر کرم فرمائیں تو سلام کا جواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا امتی کو اس نظریے سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ کبھی تو میرے آقا میرے سلام کا ایک دفعہ جواب دے دیں گے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ امتی کو سلام کا جواب عطا کر دیا تو میرا رب کریم اس امتی کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور اسے قبر و آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ کہ میرے آقا گنبد خضرا کے مکین اس وقت ہماری اس اوتھل کی، اس گھر کی بابرکت محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں، اور جس محبت و عقیدت سے ہم محفل میں شریک ہیں میرے آقا ہماری اس دلی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ آئیے اپنے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی
آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت شریف کا حکم ملا ہے، مشہور و معروف نعت ہے، اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. دنیا زندگی انتہائی مختصر ہے، کب کسی کا بلاوا آ جائے، کب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، موت کا شکار ہو رہا ہے. ہم کب چلے جائیں ہمیں نہیں پتہ. سیرز کر رہا ہوں، حضور کے ذکر کے لیے جو وقت مل جائے اس سے بڑا قیمتی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا کر اگر آپ اس نعت کو سنیں گے تو انشاءاللہ لطف و سرور نصیب ہوگا. اللہ نے ہمیں دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، عاشق رسول بنایا، حضور کی امت میں پیدا کیا، حضور کا غلام بنایا، حضور کا عاشق بنایا. دنیا میں حسن دیا، مال دیا، دولت دی، اچھا کاروبار دیا، اچھی شریک حیات زوجہ دی، اولاد کی نعمت عطا کی، عزت دی، اچھی جاب دی، اچھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی. دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے انسان کو یا ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ یقیناً حضور کے صدقے ملا ہے. تو شاعر نے انہی باتوں کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کہ مسلمان ساری زندگی بس یہی گن گاتا رہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں جو کچھ مجھے مل رہا ہے یا مل چکا ہے یا بعد میں ملے گا وہ سارے کا سارا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے. ورنہ میرے اندر تو ایسی کوئی کمال والی بات یا میری کوئی ایسی اوقات نہیں کہ مجھے یہ نعمتیں ملتی. بس میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر کرم نوازیاں کر رہا ہے. ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس نعت کے اشعار میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. مل کر درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ. پڑھ لیجئے سب پڑھ لیں، کوئی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. 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 میں بے قرار
روح میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار، روح میرا قرار آپ سے ہے۔ میں ہوں کیا چیز اور کیا ہے میری اوقات، میں ہوں کیا چیز اور کیا ہے میری اوقات، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، آپ سے ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، روح میرا قرار آپ سے ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، روح میرا قرار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا
ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں۔ میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، آپ سے ہے۔ میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں۔ میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں۔ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، آپ سے ہے۔ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے
دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے آپ سے ہے یہ تیری آنکھ گدا اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جانب سے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور حضور کی امت کو ایک پیغام دیا۔ زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کی ہو گئی، یہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ کی زوجہ کی عمر مبارک 98 سال، یعنی یہ وہ عمر ہے جس میں اولاد نہیں ملتی، عورت پانچ ہو جاتی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں رہتی۔ اور مرد اگر 120 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس کے اندر بھی وہ جوانی، وہ طاقت و قوت، وہ مردانگی نہیں رہتی کہ جس کی وجہ سے اولاد مل جائے۔ اتنی بڑی عمر کے باوجود اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، چھوٹی تھی، ان کی خدمت کرتے رہے، کفالت کرتے رہے۔ اور ایک دن ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے رزق موجود ہے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے آپ کے سامنے موجود تھے۔ تو آپ نے جا کر پوچھا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی بچی ہیں، 2-3 سال کی عمر ہے، اتنی پاکیزہ شہزادی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے جواب دیا، یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، چھوٹی معصوم بچی ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ اور یہ وہ پھل ایسے تھے جن کا موسم نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں جو پھل ہوتے ہیں ہر پھل کا اپنا موسم ہے، جب موسم آئے گا تو پھر وہ پھل بھی آتا ہے، اور اگر اس کا موسم نہ ہو تو پھل نہیں آتا۔ جیسے آم ہے، اب آم کا موسم ہے، اب جب موسم ختم ہوگا آم نہیں ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آم پورا سال انسان کھاتا رہے۔ تو اب آپ کے سامنے جو پھل آئے ہوئے تھے وہ ایسے تھے جو بغیر موسم کے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، کہا مریم اس وقت تو یہاں مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر کہیں بھی یہ پھل ہیں ہی نہیں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو اتنی چھوٹی معصومیت کی عمر میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن پاک کی اسی سورہ مریم کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ کریم نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جملے کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام عمر مبارک 120 سال، بہت درس ہے اس میں، نعت پڑھی ہے، درود شریف کی فضیلت بیان کی ہے، وقت اس میں کافی چل گیا، بس 2-3 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ درس کیا ہے اس آیت میں؟ جو والدین بیٹھے ہیں، جن کی شادی ہو چکی وہ اور جن کی نہیں ہوئی وہ، بڑی توجہ سے سنیے۔ 120 سال کی عمر ہو گئی اور زوجہ کی عمر 98 سال، دونوں میاں بیوی اس عمر میں پہنچ چکے جس میں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں غیب سے پھل ملے، آپ جانتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہیں،
مگر حیرت اس بات پر تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچی نے جواب کتنا کمال کا دیا، یہ میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام تڑپ گئے، اور وہیں پر جہاں بی بی مریم آپ عبادت کرتی تھی وہیں کھڑے کھڑے آپ نے نماز شروع کی، اور دل میں کیا تمنا تھی، اے اللہ جب اتنی چھوٹی سی عمر میں بغیر موسم کے اس بیٹی کو پھل بھی عطا کر سکتا ہے، اس بچی کو یہ بھی تو سکھا سکتا ہے کہ اس نے اتنا پیارا جواب دیا، یہ میرے رب نے بھیجا ہے، میرے لیے بھیجا ہے۔ جب اس بچی کو تو اتنا شعور، کمال، دانائی، فراست دے سکتا ہے، تو میرے بڑھاپے کے باوجود بھی اے اللہ تو مجھے بھی پاکیزہ اور صاف ستھری اولاد عطا فرما۔ اب زکریا علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے دعا مانگی، نماز پڑھی، اور نماز کے اندر خیال کیا تھا، دعا کر رہے تھے نماز کے اندر، اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر، رب حبلی، اے اللہ اے میرے رب حبلی مجھے دے، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃً طیبہ ایک صاف ستھری اولاد، ایک پاکیزہ بیٹا یا پاکیزہ بیٹی عطا فرما، انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو وہ رب ہے جو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، اور اسے یہ عقل و شعور بھی عطا کر سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچی کو پتا ہے کہ یہ پھل دنیا بھی نہیں بلکہ جنت سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی وہ بچی جانتی ہے کہ یہ پھل کسی عام انسان نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے بھیجے گئے۔ اے اللہ جب بی بی مریم کو تو اتنا کمال دے سکتا ہے تو اس بچی کے صدقے مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اب زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں، زوجہ بڑھاپے کی حالت میں، اس عمر میں اولاد نہیں ملتی، مگر قرآن اٹھا کر دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کی تفسیریں پڑھ کر دیکھیں۔ علماء نے کہا آپ ابھی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل نہیں کی، اور جبریل امین علیہ السلام فوراً آسمان سے زمین پر آئے، عرض کیا کہ پیارے زکریا اب نماز کو ختم کیجئے، کیونکہ میں آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے حاضر ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، اور جبریل نے سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا اب گھبرائیے مت، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اللہ کریم ان قریب آپ کو ایک عظیم بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا، اور عام بیٹا نہیں ہوگا، عرض کیا وہ بیٹا بھی ہوگا، وہ حلیم بھی ہوگا، وہ صابر بھی ہوگا، وہ شاکر بھی ہوگا، اور عام انسان نہیں بلکہ اللہ آپ کے صدقے اسے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا دیکھا، قرآن کہتا ہے چند ماہ گزرے، اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا، اور اتنے کمال کے یہ نبی تھے، اتنے کمال کے نبی تھے، خدا کی قسم کہ اگر ان کی سیرت، یحییٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جائیں کہ کیسا اللہ نے اس بچے کو کمال عطا کیا۔ اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملا؟ میاں بیوی جب شادی کریں تو شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم شادی خالی لذت کے لیے نہیں، خالی صحبت کے لیے نہیں، بلکہ شادی نکاح اس لیے کر رہے گئے تاکہ ہمارے ذریعے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ نمبر 2، جب نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، میاں بیوی بن جائیں، اب ہر میاں بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ملے۔ اب 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، اب چند سال گزرے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اب جہالت اتنی بڑھ گئی، 1 مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں تو تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں حمل نہیں ٹھہرا، بچہ نہیں ہوا ابھی تک، پیٹ میں بچہ نہیں آیا، سال گزر گیا تو اس عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ 5 سال گزر گئے تو اب کہتے ہیں اسے طلاق دے کر دوسری شادی کرو، کیوں؟ اس سے اولاد نہیں ہو رہی، اور تمہارا نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اولاد ملے، اولاد نہیں مل رہی لہذا اس کو طلاق دو۔ اب طلاق دے کر اس کی زندگی برباد کر کے دوسرا نکاح کیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کب اولاد ملی؟ 120 سال کی عمر میں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔
شوہر نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اگر میں اس کو طلاق دے کر اس کی زندگی برباد کر کے دوسری لڑکی سے نکاح کروں گا تو وہ آ کر مجھے بیٹا دے گی. بیٹا دینا، بیٹا لینا، بیٹی دینا مرد کے ہاتھ میں نہیں، رب کے دست قدرت میں ہے. اگر مرد یہ سمجھتا ہے، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں دوسرا نکاح کروں گا، اس سے اولاد نہیں ہوگی تو تیسرا کروں گا، اس سے نہیں ہوگی تو چوتھی شادی کروں گا، میری وجہ سے اولاد ہوگی، نہیں. اللہ اولاد دیتا ہے، وہ چاہے تو پہلی بیوی سے بھی دیتا ہے اور چاہے تو نہیں دیتا. ہماری اوقات کیا ہے، کئی انبیاء ایسے گزرے جن کو اللہ نے اولاد دی نہیں، نبی گزرے ایسے. تو آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں؟ کیا برا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہاں رب سے مانگ سکتے. اور آج کے جو میاں بیوی ہیں مانگنا بھی نہیں آتا. ڈاکٹری علاج ہوگا، روحانی علاج ہوگا، مگر کبھی مصلی بچھا کر شوہر نے یا بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روئے، کبھی 2 قطرے آنسو سے نکال کر مصلی پہ گرائے، کبھی اولاد کے لیے یوں تڑپ کر اللہ سے مانگا؟ نہیں. ساری دنیا کے کام کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، مگر جو خالق اولاد دے رہا ہے اس سے مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں. اچھا دوسرے سے بھی دعا کروائیں گے، حضرت دعا کر دے مجھے بیٹا ہو جائے، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جائے، مگر خود دعا نہیں کریں گے. یہاں اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے خود دعا مانگی. کب؟ 120 سال کی عمر میں، یعنی ناممکن کو ممکن کروایا. 120 سال کی عمر میں دعا مانگی. اور پھر دعا کیسی مانگنی چاہیے؟ ہم دعا اول تو مانگتے نہیں، اور اگر مانگے تو کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر. یہ دعا درست نہیں ہے. دعا یہ درست ہے جو اللہ کے نبی نے مانگی. اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ صاف ستھری اولاد عطا فرما، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے. ہم بیٹا مانگ کر بیٹی کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ پھر الٹ ہوتا ہے، بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے. اکثر میاں بیوی یہی کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دے. بیوی بھی دعا مانگے گی، منت مانگے گی، یہی دعا کروائے گی، یہی بیٹا ملے. کیوں؟ بیٹی غلط ہے؟ کیا بیٹی اگر پیدا ہوگی تو وہ آپ کا خون نہیں ہے؟ وہ آپ کی جان نہیں ہے؟ حالانکہ اگر اس دور کے حساب سے آپ دیکھیں، بلکہ شریعت کے حساب سے دیکھیں، تو بیٹے سے بیٹی لاکھوں گنا، لاکھوں درجے ماں باپ کے لیے سکھ کا سانس لیتی ہے، سکھ کا چین اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے. بیٹا کبھی بھی ماں باپ کے ٹٹی پیشاب نہیں دھوتا، مگر بیٹی دھو رہی ہوتی ہے. بیٹا کبھی بھی ماں باپ کا گند صاف نہیں کرتا، مگر بیٹی کر رہی ہوتی ہے. بیٹا وہ خدمت ماں باپ کی نہیں کر سکتا جو خدمت ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی کر رہی ہوتی ہے. یہ صرف جہالت اور ہمارے ذہن کا قصور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے، اور آقا علیہ السلام نے 23 سال میں اس چیز کو ختم کیا. لہذا یہ دعا کہ یا اللہ بیٹا دے، نہیں، یا اللہ اپنی جانب سے صاف ستھری اولاد عطا کر، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو چاہے بیٹی کی صورت میں ہو. اب رب کی مرضی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہماری جان کا مالک ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. اب وہ بیٹی دے تب بھی اس کا شکر، بیٹا دے تب بھی اس کا شکر. اور یہ بھی اس آیت سے سیکھنے کو ملا کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد یہ دعا یوں دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ایسی اولاد عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. آپ بتائیں آج کوئی ماں باپ ایسا ہے جو اس طرح دعا کرتا ہو؟ ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے بیٹا ہو، بڑا ہو، اچھی جاب، اچھی تعلیم، اچھی پڑھائی، مالدار بنے، ماں باپ کو کما کر کھلائے، بٹھا کر کھلائے، ماں باپ کی زندگی اچھی گزرے. بیٹی ہوگی تو ماں باپ اچھی تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، بڑا کریں گے، شادی کر کے رخصت کر دیں گے. کیا آخرت کی فکر کی کسی ماں باپ نے؟ حالانکہ اولاد کا مقصد کیا ہے؟
اللہ میاں بیوی کے ملاپ سے جو اولاد عطا کرتا ہے اس کا مقصد یہ کہ اپنی اولاد کو ایسے بناؤ کہ یہ اولاد تمہارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ ماں باپ، اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے کہ ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے بالفرض اگر جہنم میں جا بھی رہے ہوں، مگر اس گناہگار ماں باپ نے اولاد ایسی پیدا کی ہو، اولاد کی تربیت اتنی اعلیٰ کی ہو کہ یہی اولاد اپنے جہنم میں جانے والے ماں باپ کو روک کر جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کروا دے۔ ہاں، آپ کہیں گے ایسی اولاد ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایسی اولاد ہے، اور اسلام کو ایسی اولاد چاہیے جن کو اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا یا بیٹی دی، وہ اس کی ایسی تربیت کریں کہ اولاد قیامت کے دن، کئی حدیثوں کا خلاصہ، ماں باپ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو بیٹے بیٹی جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر رکاوٹ بنیں گے۔ اللہ اولاد سے کہے گا تم جنت میں جاؤ، اولاد کہے گی نہیں، ہمارے ماں باپ دوزخ میں جا رہے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ فائدہ کیا؟ اے اللہ، اگر تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے دوزخ میں ڈال رہا ہے، ہمیں بھی ڈال۔ سچی اولاد یہ ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد یہ ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی اولاد یہ ہے، آخرت میں جہنم سے بچانے والی اولاد یہ۔ یہاں تک میرے آقا فرماتے کچا بچہ جو پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، ہمارے نزدیک اس کی ویلیو نہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اسے یاد بھی نہیں کرتے، دنیا میں نہیں آیا، یا تو ماں کے پیٹ میں انتقال کر گیا یا پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا۔ یہی بچہ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ یہی بیٹا یا بیٹی اللہ کریم کی بارگاہ میں جھگڑا، رب سے کون جھگڑا کر سکتا ہے مگر یہ بچہ بچی جھگڑا کریں گے۔ کس طرح جھگڑا کریں گے؟ فرمایا جس طرح تمہارے ہاں بیٹا بیٹی اپنے باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے، پیسے دو، باپ نہیں دے رہا ہوتا مگر یہ روتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور جب تک آئس کریم نہیں ملے بچے جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ بھی محبت ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ باپ بیٹے کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اس طرح ماں باپ کہ جن کی اولاد دنیا سے چلی گئی وہ وہاں جھگڑا کریں گے، یا اللہ اگرچہ ہمارے ماں باپ، وہ کہیں گے ہمارے ماں باپ اگرچہ برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہے، مگر تو ہمیں دیکھ، ہم نے تو گناہ نہیں کیا، ہم نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی، ہم تو پیدا ہوتے ہوئے انتقال کر گئے، ہمیں پیدا ہوتے ہی تو نے اپنے پاس بلا لیا، ہمیں تو ماں کے پیٹ سے ہی تو نے بلا لیا، ہم نے تو دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، ہم نے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ٹھیک ہے میرے ماں باپ دوزخ میں جا رہے ہیں، مگر میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے وہ جھگڑا کرے گا، لڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا اور اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ جی ہاں، اولاد خالی دنیاوی سہارا نہیں، اولاد جب ملے تو دنیا کا سہارا بھی بنے، قبر میں نجات کا ذریعہ بھی بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ دو حدیثیں سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اولاد اگر نیک ہو، ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دیں، دنیاوی تربیت کے ساتھ اگر بچے کو، بیٹی کو دینی تربیت بھی دیں تو یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے قبر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم صفحہ نمبر 886 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا ثلاث، سوائے 3 اعمال کے۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ دنیا میں کر جائے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ثواب دنیا میں ختم نہیں ہوتا، ماں باپ انتقال کر کے قبر میں چلے جائیں تب بھی اللہ کریم اس کا ثواب ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلا ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ، دنیا میں ایسا عمل کر جائے کہ جو صدقہ جاریہ ہو، مثلا
لائٹ کا انتظام کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، غریب کی مدد کر دی، غریب کو کے گھر میں پانی کی سہولت کا اہتمام کر دیا، راشن کا اہتمام کر دیا، کوئی بھی ایسا مسافر خانہ بنا دیا، درخت لگا دیا، ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہا، تو فرمایا جب تک یہ مسلمان اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ کریم اس کا ثواب اسے دنیا میں بھی عطا کرے گا، اور جب یہ انتقال کر کے قبر میں جائے گا تو اللہ اس صدقہ جاریہ کا ثواب قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یہی جو آج ہمارا موضوع ہے۔ فرمایا دوسرا عمل ماں باپ کا، والدین کا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم دینی کریں، اور کم از کم اولاد کو اتنا سکھائیں کہ جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ فرمایا جب تک وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، جب تک وہ اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، حج کرے گی، عمرے کرے گی، زکاتیں دے گی، صدقہ خیرات کرے گی، نیک اعمال کرے گی، کوئی بھی عمل دنیا میں کرے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ تب بھی انہیں عطا کرے گا، اور اگر ماں باپ انتقال کر کے قبر میں پہنچ گئے تب بھی نیک اولاد کا ثواب ماں باپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، یا دنیا میں علم سکھا کر جاؤ، علم سکھایا اور لوگوں نے اس کے علم سے نفع اٹھایا، تو جتنے لوگوں نے اس کے علم سے نفع اٹھایا، فرمایا جب تک یہ نفع اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کا ثواب ان نفع اٹھانے والوں کو بھی عطا کرے گا اور اس سکھانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ زندہ ہے تب بھی ملے گا، قبر میں چلا گیا تب بھی ملے گا۔ دوسری حدیث سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 185 پر یہ حدیث موجود، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک باپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اسے جنت میں داخل کرو۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو جانتا ہے میں نے تجھے جنت کیوں عطا کی؟ عرض کرے گا نہیں، تو اللہ کریم اسے ارشاد فرمائے گا فلاں جگہ جا دیکھ، وہ بندہ دوڑے گا، جب اس جگہ پہنچے گا تو وہاں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر نیکیاں وہاں موجود ہوں گی، تو اللہ فرمائے گا یہ سارے نیکیاں، یہ سارے درجے، یہ ساری ثواب، یہ ساری جزائیں تیرے لیے۔ اب باپ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرے گا اے اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ باپ کو پتہ ہے نا میں دنیا میں کیسا ہوں، اس کو پتہ ہے میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، تلاوت قرآن بھی نہیں کرتا، نیک اعمال تو کرتا ہی نہیں، تو وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا نا۔ تو بندہ بولے گا، باپ کہے گا اے اللہ میں نے یہ اعمال کیے ہی نہیں، پھر یہ اعمال کہاں سے آئے؟ نیک اولاد کا فائدہ کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا جو اللہ کی طرف سے ہوگا، کہا جائے گا اے فلاں، باپ سے کہا جائے گا فلاں یہ اعمال تو نے نہیں کیے، مگر جب تیرا انتقال ہوا تو تو نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا، اور تیرے انتقال کے بعد تیری اس اولاد نے تیرے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں، تجھے ثواب بھیجا ہے، تجھے صدقہ خیرات کیا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی ہر دعا کو قبول کیا، اس کے ہر ثواب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ فرمایا یہ جزا، یہ ثواب، یہ درجے، یہ نیکیاں تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد اگر نیک ہو، ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ماں باپ دینی تربیت کریں، ماں باپ اولاد کے حقوق کو سمجھیں، اولاد کے حقوق کو جانیں، اولاد کے حقوق کو پہچانیں، تو میرا رب کریم ماں باپ کو اولاد کی برکت دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر و آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ جو وقت دیا تھا وہ اختتام کی طرف ہے۔ اولاد کے کئی حقوق ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 72 حق لکھے ہیں،
ماں باپ پر اولاد کے 72 حق. جیسے آپ شراز صاحب کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی مثال کے طور پر، شادی سے پہلے بھی حق ہیں، شادی کے بعد بھی حق ہیں، دودھ پینے کی عمر میں حق ہیں، پھر دودھ پینے کی عمر سے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا 15 سال تک اس کے حقوق ہیں، پھر بالغ ہونے کے بعد کے حقوق ہیں. کس پر؟ ماں باپ پر. مثلا پہلا حق، جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے. کیا فائدہ ہوگا؟ اسے زندگی بھر مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا. شریر، جنات، عصیب، جن، بھوت، چڑیلوں سے وہ بچہ محفوظ رہے گا. دوسرا حق، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. دوسرا حق فرمایا اس کا اچھا نام رکھو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، یا اپنے باپ دادا جو اوپر کی نسل گزری ہے ان کے نام پہ نام رکھو. اچھا نام رکھو. اچھے نام کا مطلب جس کا معنی اچھا ہو. مگر آج ہم وہ نام رکھتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہی خراب ہے، الٹا. اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹا کا، میری بیٹی کا نام وہ ہونا چاہیے جو کائنات میں کسی کا بھی نہیں، اور غلط نام رکھ کر پھر اس کے غلط اثرات بھی پڑتے ہیں. تیسرا حق، دوسرا حق اچھا نام رکھو. پہلا کیا ہے؟ سیدھے کان میں اذان، یاد کر لیا آج کی محفل میں. الٹے کان میں اقامت، دنیا میں بھی فوائد، قبر آخرت میں بھی فوائد. دوسرا حق اس کا اچھا نام رکھو. تیسرا حق اس کا عقیقہ کرو، جس کو چھٹی بھی کہتے ہیں. عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتاریں، اس کا وزن کریں، جتنا وزن بنے اتنے وزن کی چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کریں، غریبوں کو دیں، پیسے بانٹیں، اس سے جانور خرید کر کاٹ کر گوشت وہ بانٹیں، پکا کر کھلائیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، غریب کو دیں. جو بھی طریقہ کریں جائز ہے. دوسرا طریقہ، لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری، یہ ذبح کریں اس بچے کی طرف سے. پھر اس کا گوشت بھی بانٹ سکتے ہیں، پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ عقیقہ اگر کر لیا جائے تو عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بچہ اللہ کی امان میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا. جیسے آپ کسی کے بعد امان رکھوا دیں نا، یار یہ میرے پیسے رکھ لو، یہ فلاں چیز رکھ لو، میں فلاں ٹائم لے جاؤں گا. گروی رکھوائی، امانت رکھوائی. عقیقہ کر کے آپ نے بچے کو، بیٹی کو رب کے سپرد کر دیا. اب اس کی حفاظت میرا کریم رب کرتا ہے. اب عقیقے کی برکت سے وہ بچہ دنیاوی آفات و بلیات، زمینی آسمانی آفات و بلیات، وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے. 7ویں دن اگر نہیں کیا تو زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. ہمارے حافظ صاحب نے الحمدللہ آج اپنے صاحبزادے کا یہ عقیقہ کیا، اسی کے حوالے سے یہ محفل سجائی. اللہ کریم ہمیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. 2 واقعات بھی میں لے کر حاضر ہوا مگر وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے. وآخر